اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا قالوا ومن یأبا یا رسول اللہ قال من اطاعنی دخل الجنۃ ومن عصانی فقد ابا رواہ البخاری۔ میں نے آپ کے سامنے بخاری سے ایک حدیث جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اس کا ٹیکسٹ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ترجمہ پہلے سنا دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالی گرامیٹیکلی بھی اس کو ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ، میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا، میرے تمام امتی جنت میں داخل ہوں گے، الا سوائے من ابا، اس کے جس نے انکار کیا، جس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ومن یأبا، جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنۃ، جس نے میری اطاعت کی تو جنت میں داخل ہو گیا، ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی فقد ابا، تو یہ ہے وہ جس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ غیر سے افعال میں ہمارا ٹاپک جو چل رہا ہے ناقص، اور انشاءاللہ تعالی آج ہم یہ غیر سے افعال کا ٹاپک جو ہے وہ ختم کر دیں گے، اور کل سے ایک نیا ٹاپک آپ کے سامنے شروع ہوگا، اور اس ٹاپک کے ساتھ ہی قرآن مجید کا ایک اور بہت بڑا حصہ آپ کے سامنے آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ یہ غیر صحیح افعال جو ہے ختم ہو جائیں گے، یہ غیر صحیح افعال بھی بالکل اسی طرح رہیں گے، آخر تک چلیں گے، یعنی جو نیا ٹاپک آپ شروع کریں گے اس میں بھی یہ آتے رہیں گے۔ ناقص ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں کہ ناقص واوی اور ناقص یائی کے مادے ہم نے ڈسکس کیے ہیں۔ ناقص واوی ناقص جائی کے قواعد کا تعلق سچویشنز کے ساتھ ہی ہے، جہاں جو سچویشن پیدا ہوتی ہے وہاں پر قاعدہ اپلائی ہوتا ہے، اور غیر سے افعال کی جو بھی قسم آپ نے پڑھی ہے، مثال پڑھی ہے، اجوف پڑھی ہے، ناقص پڑھی ہے، مضاعف پڑھی ہے یا محموز پڑھی ہے، ہر جگہ پر اس کے اپنے قواعد کا اطلاق ہوگا، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور اگر آپ گنے ہر ٹاپک کے قواعد تو یقین مانیے گنتی کے 5 یا 6 میکسیمم قاعدے بنتے ہیں، یعنی ہم نے زیادہ قاعدے ناقص میں دیکھے کہ ہر باب سے ہر گردان مختلف ہو رہی ہے، لیکن اگر آپ قواعد کا جائزہ لیں تو گنتی کے وہ 4 یا 5 قاعدے بنتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنے طور پہ کوشش کریں کہ ہر ٹاپک کے تحت جو قواعد استعمال ہوتے ہیں ان کو ایک جگہ پر نوٹ کر لیں۔ جب کبھی آپ غیر سے افعال میں سے گزریں تو اس صفحے پر توجہ کریں اور وہاں اس کے متعلقہ جو قواعد ہیں ان پر نظر ماریں اور اپنے سیکھے تیار کر لیں۔ ناقص واوی جن ابواب سے استعمال ہوتا ہے، باب ضربہ، ناقص واوی باب نصرہ ینصرو اور باب سمیع یسمعو، اس کی پریکٹس ہم نے کر لی۔ ناقص جائی 3 ابواب سے استعمال ہوتا ہے زیادہ تر، کہیں شاذ کسی اور باب سے بھی آ جاتا ہے، زیادہ تر 3 ابواب سے استعمال ہوتا ہے۔ اس میں باب ضربہ یضربو کی پریکٹس ہم کر چکے ہیں، باب سمیع یسمعو کی پریکٹس ہم کر چکے ہیں، باب فتح یفتح سے بھی یہ استعمال ہوتا ہے، اس کی پریکٹس اب ہم کریں گے، اور اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے حدیث جو شروع میں بیان کی ہے
اس میں دو الفاظ جو استعمال ہوئے ہیں ابا یا با، یہ دونوں الفاظ جو ہیں ایک ماضی کا صیغہ ہے ایک مضارع کا صیغہ ہے، اور یہ دونوں ناقص یائی کے الفاظ ہیں اور با فتح یفتح سے استعمال ہوئے ہیں. تو ان کا مادہ کیا ہے، اور اس کے بعد پھر میں حدیث آپ کے سامنے بورڈ پر بھی رکھوں گا، تو انشاءاللہ تعالی وہ بالکل آپ کو گرامیٹیکلی بھی سمجھ میں آئے گی. حمزہ با یا مادہ با فتح سے استعمال ہوگا. یا آپ کو مادے میں نظر آ رہی ہے تو ناقص یائی. ساتھ ایک چیز آپ اور بھی نوٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو مادے میں حمزہ بھی نظر آ رہا ہے، تو حمزہ ہونے کے اعتبار سے یہ محموز بھی ہے، یعنی یہ ہمارا مادہ جو ہے یا یہ فعل جو ہے بیک وقت دو کیٹیگریز میں آ رہا ہے، محموز اور ناقص، محموز الفا اور ناقص یائی. نارمل ماضی مضارع ہم بنائیں گے اس کا تو کیا بنے گا؟ فتح ابیا یفتح یأبیو، ابیا یأبیو. ٹھیک ہو گیا. ماضی گردان سامنے رکھیں، دیکھتے ہیں کہاں کہاں چینجز آتی ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ماضی کی گردان میں پہلے 5 صیغوں تک تبدیلی پیدا ہوتی ہے، جبکہ مضارع کی گردان میں آپ کے جو 2 صیغے ہیں مؤنث کے ان میں تبدیلی واقع نہیں ہوتی. پہلا صیغہ ابیا، دوسرا ابیا، تیسرا ابیو. فتح 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 ہو، فتحت ابیت، فتحتا ابیتا ابینا فتحنا. اور پھر یہاں سے نو چینج اینڈ تک، ابیتا ابیتما ابیتم ابیتی ابیتما ابیتن ابیتو ابینا. چینجز کہاں پر آ رہی ہیں؟ پہلا صیغہ دیکھیں، ناقص کا قاعدہ حرف علت متحرک ما قبل فتحہ مطلب زبر، تو حرف علت کو الف میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. یہ ناقص کا ایک چھوٹا سا قاعدہ ہے. ناقص واوی میں آپ اس کو الف کی صورت میں لکھیں گے، ناقص جائی کی صورت میں آپ اس کو الف مکسورہ کے طور پہ لکھیں گے. اب یہ ناقص جائی ہے لہٰذا سے الف مکسورہ کے طور پہ لکھیں گے تو یہ اس طرح لکھا ہوا آپ کو ملے گا، ابا. دوسرا صیغہ نو چینج قاعدہ اور ساتھ ہی اس کا ایکسیپشن آپ دیکھ لیں گے. تیسرا صیغہ 2 حروف علت اکٹھے ہو رہے ہیں، 2 حروف علت اکٹھے ہو جائیں مادے کا حرف علت ڈراپ ہو جاتا ہے، ڈراپ کر دیں. پیچھے زبر ہو برقرار رہتی ہے لہذا برقرار رہے گی. بس صرف اس کو ہم لمبا کر کے ملا کے لکھ دیں گے ساتھ، ابو، ابا، ابیا، ابو. 2 قواعد ناقص کے ہو گئے. میں گنوا رہا ہوں آپ کو کہ قواعد زیادہ نہیں ہے. سادہ ترین قاعدہ حرف علت متحرک ما قبل فتحہ حرف علت الف میں چینج ہو گیا. 2 حروف علت اکٹھے ہو گئے، مادے کا اور سیغے کا، مادے کا ڈراپ ہو گیا، پیچھے زبر تو برقرار، ورنہ سیغے کے حرف علت کے موافق حرکت دی جائے گی. 2 قواعد. تیسرا قاعدہ حرف علت متحرک ما قبل زبر لیکن ما بعد ساکن. یہ ایک تیسری سچویشن پیدا ہو رہی ہے کیونکہ ما بعد پہ بھی نظر رکھنی ہے آپ نے. اگر ما بعد ساکن ہے تو حرف علت ڈراپ. ابت. 3 قاعدے ہو گئے. 5واں صیغہ اس صیغے سے بنائیں، کوئی قاعدہ اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ابت بن گیا آپ کا تو ابتا یعنی ابتا. تو قواعد دیکھیں کتنے اپلائی ہوئے ہیں، صرف 3. ماضی کی گردان میں 3 قاعدے، 1 2 اور 3. چھٹے صیغے سے کوئی قاعدہ اپلائی نہیں ہوگا.
اس کے مضارع کی طرف آئیں. یفتح یعبیو، یعبیو پہلا سمجھ میں آ گیا. یعبیو، تعبیو، تعبیو، آبیو. محموز الفا کا قاعدہ بھی ذہن میں رکھنا ہے. دو حمزے اکٹھے ہو رہے ہیں، پہلا متحرک دوسرا ساکن، تو دوسرے حمزے کو پہلے حمزے کی حرکت کے موافق حرف میں چینج کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے، وہ ابھی میں سامنے آپ کے رکھتا ہوں. یعبیو، تعبیو، تعبیو. اس صیغے کو لکھ لوں گا آپ کے سامنے تاکہ یہ آپ کو یاد رہے. محموز الفا کا قاعدہ بھی آپ نے اپلائی کرنا ہے. اعبیو اور نعبیو. یعبیانی، تعبیانی، تعبیانی، تعبیانی. یعبیونا، یفتحونا، یفتحنا، یفتحنا. یا بینا. یف دیکھیں، یا زبر فا، یف تہ، تا زبر ہا، تا. اب وہ یا آ گیا تو اس کو آپ بئی کی طرف پڑھ رہے ہیں. یا بینا. پھر تعبیونا اور تعبینا. یہ سیکھا ہمارا اس سیغے کے برابر بن جاتا ہے تو یہ ہمارا چیک ہے ناقص یائی کردان کا. یہاں آپ دیکھتے ہیں تعبا، تفتا، ہینا. تعبا، ہینا. لیکن یہ ہمارے مضارع کے سیکھے ہیں. اب دیکھ رہے ہیں قواعد گن لیں کتنے استعمال ہوتے ہیں. حرف علت متحرک ہے، ما قبل فتحہ ہے، جو ماضی کے پہلے سیکھے میں قاعدہ اپلائی ہوا تھا یہاں اپلائی کرتے ہیں. حرف علت متحرک ما قبل زبر تو حرف علت الف میں تبدیل ہو جائے گا، اور چونکہ یا ہے ناقص جائیے تو الف مکسورہ کی صورت میں لکھا جائے گا. یہ آپ کا بن گیا یا با. یا با، تعبا، تعبا، ا با. لیکن ساتھ ہی محموز الفا بھی ہے. دو حمزے آ رہے ہیں اس طرح کے، پہلا حرکت والا ہے دوسرا ساکن ہے، تو وہاں محموز الفا کا قاعدہ اپلائی ہوگا کہ دوسرے حمزے کو پہلے حمزے کی حرکت کے موافق حرف میں لازماً تبدیل کر دیا جاتا ہے. زبر کے موافق حرف الف ہے، الف زبر الف، آ. یعبا، تعبا، تعبا، آبا، نعبا. مثنیٰ کے صیغوں میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. یعبیانی، تعبیانی، تعبیانی، تعبیانی. یعبیونا، دو حروف علت اکٹھے ہو گئے، مادے کا گر گیا، پیچھے زبر برقرار رہے گی. تعبونا، یعبونا، نو چینج. یا بینا، یا بونا بن گیا تو تعبونا، یا بینا بن گیا تو وہ بنا بنایا ہے، اس میں کوئی چینج نہیں لے کے آیا. تعبینا. اس صیغے میں تبدیلیاں آتی ہیں. دونوں حروف فعلت آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں. مادے کا ڈراپ ہو جائے گا، زبر پیچھے ہے برقرار رہے گا. تعبینا چیک کریں. یا بینا، تعبینا، تعبینا. دونوں صیغے برابر آ گئے، آپ کی گردان 100% صحیح ہے. کتنے قواعد اپلائی ہوئے؟ کوئی نیا قاعدہ نہیں آیا. ماضی میں جو قواعد تھے وہ استعمال ہوئے نا. حرف علت متحرک ما قبل فتحہ تو آپ نے الف کی صورت میں لکھ دیا. دو حروف علت اکٹھے ہو گئے، مادے کا ڈراپ کر دیا. یہاں بھی ایک کیا، یہاں بھی ایک کیا. یہاں ایڈیشنل ایک قاعدہ اپلائی ہوا ہے، وہ محموز کی وجہ سے. گنتی کے قواعد ہیں. یعنی یہ ٹاپک لگتا اس لیے مشکل ہے یا پیچیدہ کہ ہم پریکٹس نہیں کرتے. اصل میں اگر تھوڑا سا ٹائم نکالا جائے تو آپ خود گواہی دیں گے کہ یقین مانیے اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کو بالکل مشکل نہیں بنایا.
یعنی جو زبان اس نے اپنے کلام کے لیے منتخب کی ہے، اور اس کا کلام جو ہر انسان کے لیے اور قیامت تک کے بندے کے لیے ہدایت ہے، اور ہر وہ شخص جو پڑھا لکھا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، اسے دوسری زبان بڑی آسانی سے آ سکتی ہے، تھوڑی سی محنت کرتا ہے، فر انگریزی بولتا ہے وہ، بلکہ آپ کو تو ایسے ایسے لوگ بھی ملیں گے جو پتہ نہیں کتنی کتنی زبانوں میں مہارتیں رکھتے ہیں، لیکن عربی زبان میں آگے انسان ہاتھ کھڑے کر دے کہ نہیں یہ بہت مشکل زبان ہے. آپ کو خود اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کتنی سائنٹیفک زبان ہے یہ، یعنی اس میں جو زبان میں چینجز ہم زبان کے فلو کو برقرار رکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ہمارے ہاں ان چینجز کے لیے کوئی قاعدہ نہیں ہے، لیکن عربی زبان میں ان چینجز کے لیے، اس فلو کو برقرار رکھنے کے لیے بھی باقاعدہ قاعدے ہیں. اور یقین مانیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں اپنے ان بزرگوں کے لیے جنہوں نے غور و فکر کیا اور یہ قواعد آپ کے لیے ڈھونڈے. ہم تو صرف ان کی ہوئی محنت جو ہے اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پر کون سا قاعدہ اپلائی ہوتا ہے، یہاں پر کون سی سچویشن جو ہے واقع ہوتی ہے. اگر ہمیں قاعدہ بنانا پڑ جائے یا ان کی زبان میں اترنا پڑے تو شاید واقعی ہمارے ہاتھ کھڑے ہوں، لیکن یہ ان لوگوں کی محنتیں ہیں جن کی اپنی زبان عربی نہیں تھی. آپ اندازہ کریں، قرآن مجید کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بہت کام لیا لوگوں سے. تو دعا ضرور کیا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کر دے کہ کچھ حصہ چلے ہمارا بھی اللہ تعالیٰ اس میں ڈال دے، ہم بھی اس کے کلام کے حوالے سے کہیں کونے میں کہیں آخر میں. ٹھیک ہے، وہ واقعہ آپ کے علم میں ہی ہے ابو بن ادم والا. ان کا سوال تھا کہ کہیں ہے نام، انہوں نے کہا کہیں نہیں ہے. تو کہیں بھی نام آ جائے، جتنی بڑی فہرست ہے، آپ مارکیٹ میں چلے جائیں، آپ کو ایک سے ایک بک پتہ نہیں کس پہلو پر قرآن مجید کے حوالے سے جو چیز کور کرتی ہے اس پہ ہمارے بزرگوں نے لکھ دی. سب اویلیبل ہے. تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے، تھوڑی سی ہمت کریں، کوشش کریں، آسان کریں. اگر میرا طریقہ کار آپ کو مشکل لگتا ہے تو آپ ہمت کریں، اسے آسان بنائیں، پھر پیش کریں لوگوں کے سامنے. یہ تعلیلات میں نے آپ کو بتائی تھی، یہ تعلیلات کہلائی جاتی ہے. یہ ٹاپک جو ہے تعلیلات، حرف علت کے حوالے سے علیل سے تعلیلات، یہ ٹاپک عام طور پہ ایسی کلاسز میں نہیں پڑھایا جاتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتنا مزہ مجھے آتا ہے پڑھانے میں. اور پھر قرآن مجید میں استعمال، احادیث میں استعمال، عربی زبان میں استعمال ان ٹاپکس کا جس درجے میں ہے وہ آپ کے سامنے. کتنی ایگزامپل، شاید ہم نے فعل میں اتنی قرآن مجید سے ایگزامپلز نہ کی ہوں جو صحیح افعال میں کی ہیں جتنی ہم نے غیر صحیح افعال میں یہاں پر ایگزامپلز جو ڈسکس کی. صرف اس وجہ سے کہ یہ استعمال بہت زیادہ ہے اس کا. اور جو آج حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے اس میں بھی یہی آپ کا جو ہے فعل استعمال ہوا ہے. ہم نے دونوں گردانیں بنا لی، قواعد اپلائی کر دی ہے، تو ہمارے پاس اب جو چینجز آئی ہیں وہ کیا آئی ہیں؟ ابا یا با، پہلا سیغہ ریکوائرڈ ہے آپ سے. پوری گردانہ بے شک نہ بنائیں. ابا یا ابا کے معنی ہوتے ہیں انکار کرنا. یہ انکار کرنا کے معنی میں استعمال. اس نے انکار کیا، ابا. اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس کو حکم دیا تھا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ابا، اس نے انکار کر دیا، وَاسْتَكْبَرَ، اور بڑا بننا چاہا. اب یہ وَاسْتَكْبَرَ یہ چیزیں بھی ہم نے پڑھنی ہے جو انشاءاللہ کل سے شروع ہو جائے گا ہمارا سلسلہ. اس نے انکار کیا، ابا. وہ انکار کرتا ہے، یا با، یا وہ انکار کرے گا، یا با. ٹھیک ہے، کون انکار کرے گا؟ من یا با. اب پھر تجوید کے قواعد کے مطابق اسے من یا با آپ پڑھیں گے. اب میں وہ حدیث آپ کے سامنے بورڈ پر لکھ رہا ہوں جو میں نے آپ کو زبانی سنائی تھی. نبی کے وسلم کا فرمان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی
یدخلون الجنت، کل امتی، میرا ہر امتی، امتی میرا امتی، حالت رفع بھی امتی، نصب بھی امتی، جر بھی امتی، مرکب اضافی بن رہا ہے، کلو مضاف، امتی حالت جر میں استعمال ہو رہا ہے مضاف الیہ کے طور پہ، میرا ہر امتی، مراد میرے تمام امتی، یدخلون، داخلہ یدخلو، وہ داخل ہوں گے، یعنی میرے تمام امتی داخل ہوں گے کہاں پر؟ الجنت. یہ مفعول فی کے طور پہ استعمال ہوا ہے. داخلہ یدخلو ذہن میں رکھیے گا کہ ایک لازم فعل ہے، اس کا مفعول نہیں استعمال ہوتا. کہا جاتا ہے فی داخلہ فی البیتی، وہ گھر میں داخل ہوا، اس میں متعلق فعل استعمال کرتے ہیں. لیکن کچھ افعال ایسے ہیں جس میں داخلہ آتا ہے، سکانہ، سین کاف نون، سکانہ. یہ دو ایگزامپل اس وقت میرے ذہن میں ہیں، داخلہ اور سکانہ. ان کے بعد آپ مفعول فی کو استعمال کر سکتے ہیں، یعنی فی حرف کے بغیر لفظ استعمال کر سکتے ہیں، یہ اجازت ہے عربی زبان میں. اس لیے اس کی ایک ایگزامپل تو یہ ہے. اور ساکانہ کی ایگزامپل میں آپ کو دے دیتا ہوں، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا تھا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنت. وہاں ساکانہ کے ساتھ فی الجنت ہی نہیں کہا گیا. تو ساکانہ اور داخلہ اس کے ساتھ فی استعمال نہیں ہوتا. آپ کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے، لیکن عام طور پہ عربی اسلوب جو ہے وہ یہ نہیں ہے. تو کل امتی یدخلون الجنت. اب ہم میں کا ترجمہ اس فی کی وجہ سے کر رہے ہیں جو اس کے اندر چھپا ہوا ہے. میرا ہر امتی یا میرے تمام امتی جنت میں داخل ہوں گے، اللہ یہ ایکسیپشن کے لیے حرف آتا ہے، اسے حرف استثناء، ایکسیپشن کسے کہتے ہیں؟ استثناء کو. ٹھیک ہے، اسے اس لیے حرف استثناء کہا جاتا ہے. یہ ایگزیمپٹ کر دیتا ہے، یعنی یہ قاعدہ بیان کیا گیا، اس کے بعد ایگزیمپٹ کیا گیا. ہم کہتے ہیں لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، الا مگر، سوائے اللہ کے، تو اسے ایگزیمپٹ کر دیا گیا. تمام امتی جنت میں داخل ہو رہے ہیں مگر، سوائے من ابا. ابا اس نے انکار کیا. من ابا کس نے انکار کیا؟ من ابا جس نے انکار کیا. یہ اسماء استفہام ہی ہے نا، جن کو ہم اسماء موصولہ کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں. تو قرآن مجید یا عربی کانٹیکسٹ میں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ من یا اسماء استفہام جو ہیں وہ اسماء استفہام کے معنی میں استعمال ہو رہے ہیں یا موصولہ کے معنی میں استعمال ہو رہے ہیں. یہ آپ کو خود پتہ چل جائے گا. اب یہاں پر آپ دیکھیں گے نا الا من ابا، تو جملہ بتا رہا ہے، کانٹیکسٹ بتا رہا ہے کہ یہاں من جو کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. من ابا سوائے اس کے جس نے انکار کیا. قالو انہوں نے کہا، مراد صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ، رسول پر نسب ہے. کیوں؟ حرف ندا جب مضاف الیہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، مرکب اضافی کنسٹرکشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، تو مضاف پر نسب آ جاتی ہے. یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعبا وہ انکار کرے گا. کون انکار کرے گا؟ میں یعبا. قالو وہ بولے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ومن یعبا انکار کون کرے گا؟ قال آپ سے نے فرمایا من اطاعنی، اطاعنی، اب یہ نی کا مفہوم آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، میری، اطاع اطاعت کی،
من اطاعنی، جس نے میری اطاعت کی. یہ وہ ٹاپک ہے اطاع، جو ایک نیا لفظ آپ کے سامنے آیا ہے، جو کل سے انشاءاللہ تعالی شروع ہو جائے گا ہمارا. تو ابھی تک جتنے الفاظ ہیں سب آپ کر چکے ہیں. قال من اطاعنی، جس نے میری اطاعت کی، دخل الجنت، وہ جنت میں داخل ہوا، یعنی وہ جنت میں داخل ہو گیا. ومن عصانی، کل ہی ہم نے پڑھا تھا، عین صاد یا مادہ، باب ضرب یضرب سے، عصا یا عصی، نافرمانی کرنا. عصانی، اس نے نافرمانی کی میری. من عصانی، کس نے میری نافرمانی کی. اب یہاں پر من آپ خود بتائیں موصولہ ہے یا استفہامی ہے؟ موصولہ. ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی. فقد ابا، ابا اس نے انکار کیا. قد ابا، یقیناً اس نے انکار کیا، یا اس نے تو انکار کر دیا، یعنی وہ انکار کر چکا. اور اگلا جو آپ کو لفظ لکھا ہوا عام طور پہ ملتا ہے، اس طرح کے الفاظ آپ کو ملیں گے. رواہ البخاری، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو اپنی صحیح میں نقل کیا ہے. یہ تھا ہمارا ناقص جو آج کلوز ہو رہا ہے. اور رواہ اس ورب سے، یہ بھی ورب ہے نا، یعنی روایت کیا اس کو البخاری، یعنی بخاری نے اس کو روایت کیا. اب یہ روا سے ہمارا حروف علت کا لاسٹ ٹاپک وہ شروع ہو رہا ہے. آپ کہیں گے لاسٹ تو چل رہا ہے ہمارا ناقص، لیکن یہ لاسٹ اس اعتبار سے ہے کہ فا کلمہ کی جگہ پر حرف علت آ سکتا ہے، عین کلمہ کی جگہ پر حرف علت آ سکتا ہے، لام کلمہ کی جگہ پر حرف علت آ سکتا ہے. لیکن جیسے کہ آپ نے اس مادے میں خاص طور پہ دیکھا کہ دو اعتبار سے غیر صحیح فعل ہے، تو حرف علت بھی بعض اوقات دو جگہ پر آ سکتا ہے. کسی فعل کے حروف مادہ میں حرف علت دو جگہ پر بھی آ سکتا ہے. ایک جگہ پر کنٹرول کرنا اسے مشکل ہے، تو آپ دیکھیں گے جب دو جگہ پر وہ آئے گا تو واقعی اس کو قابو کرنا کتنا مشکل کام ہوگا. لیکن اگر آپ ایک جگہ پر اسے کنٹرول کر چکے ہیں تو جس جگہ پر وہ آیا ہے اس کو اسی کے اعتبار سے کنٹرول کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ دونوں جگہ پر کنٹرول ہو جائے. اصل میں دو وائرسز جسے آپ کہتے ہیں نا، یہ ہے وہ، انہیں اس لیے حروف علت کہا جاتا ہے. یہ بیمار حروف ہیں، یہ جیسے اٹیک کرتے ہیں فعل پر اسے بھی بیمار کر دیتے ہیں. پھر اس کا علاج کیا جاتا ہے، اور علاج آپ کو پتہ ہے مختلف صورتوں میں کیا جاتا ہے. بعض اوقات کچھ پارٹ ہی الگ کر دیا جاتا ہے، تو آپ نے دیکھا کہ کہیں سے اڑا دیا گیا، کہیں پہ چینج کر دیا گیا کچھ. تو یہ حروف علت کی بحث ہے. ایک پوزیشن ایسی آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ آپ پر کہ صرف آپ کی زبان پہ وہ الفاظ خود بخود چڑھ جائیں گے، آپ کی زبان سے خود ہی وہ نکلیں گے. مادہ آپ کے سامنے میں بولوں گا تو ایک وزن سامنے آتے ماضی مضارع کا، آپ باقی مادوں کو اسی وزن پر لے آئیں گے. لاسٹ ٹاپک شروع کرانے سے پہلے صرف ایک آپ کو اس کی میں جھلک دکھانا چاہتا ہوں. دیکھیں ابھی ہم نے ناقص پڑھا ہے، ناقص واوی اور ناقص جائی. ناقص آپ نے پڑھا ہے، ناقص واوی زیادہ باب نصرہ سے استعمال ہوتا ہے اور باب سمیہ سے. باب سمیہ والا جو ہے ناقص واوی وہ ناقص جائی کے ساتھ مل جاتا ہے، اس کی میں بات نہیں کر رہا. ہم نے مادہ پڑھا تھا دال عین واو، دعوا یدعو. تو چینجز کیا آئی تھی، یہ کیا بن گیا تھا؟ دعا یدعو، دعا یدعو.
اب میں دیکھیں اس پیٹرن کو اپنی زبان پہ چڑھائیں، دعا یدعو، دعا یدعو، دعا یدعو، 3 مرتبہ دہرائیں گے، یہ آپ کی زبان پہ لفظ چڑھ جائیں گے. پہلا سیکھا، پہلا ریکارڈ ہے ہمارا دعا یدعو. اب میں مادہ اسی باب سے دے رہا ہوں، آپ اسی پیٹرن کو زبان پر رکھ کر انشاءاللہ تعالی اس کا ماضی کا پہلا اور مضارع کا پہلا سیکھا بنا لیں گے. تا لام واو مادہ، تلا یتلو، دعا یدعو، تلا یتلو. خا لام واو، خلا یخلو، خلا یخلو. عین فاو وا، افا یافو. ایک ہی دیکھیں رہتے ہیں، دعا یدعو، تلا یتلو، خلا یخلو، افا یافو. ایک زبان پہ آپ کے چڑھ گیا. ایک صرف مادے سے آپ کو گردان پوری بنانے کی ضرورت ہے، صرف ایک مادے سے. اس مادے، اس باب سے جتنے بھی مادے استعمال ہوں گے وہ سب کے سب اسی پیٹرن پہ استعمال ہوں گے. بات کلیئر ہوگی؟ اتنی سی بات. باب ضربہ سے زیادہ استعمال ہوتا ہے. پہلا مادہ ہم نے کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، ہدایا یہدیو. تو چینج کے بعد کیا بنا تھا؟ ہدا یہدی، ہدا یہدی. جیم را یا مادہ، جرا یجری، ہدا یہدی، جرا یجری، تجری من تحتها الانہار. ٹھیک ہو گیا؟ اسی طرح جیم زا یا، جزا یجزی، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جزا یجزی، بدلہ دینا. ٹھیک ہے، جزا کے معنی میں سے بات ہے. با کاف یا، جی کیا بنے گا؟ بکا یبکی، بکا یبکی. ایک ہی پیٹرن ہے. ہدا یہدی، جرا یجری، جزا یجزی، بکا یبکی. ہدا یہدی سے گردان آپ کو آ گئی ہے، کہاں کہاں چینجز آئی ہیں آپ کو پتہ چل گیا ہے. تو جرا یجری، جزا یجزی، بکا یبکی کوئی مشکل نہیں آپ کے لیے کرنا. دوسرا باب تھا باب سمیہ. مادہ ہم نے کیا تھا خا شین یا، خشیہ یخشیو. تو کیا بنا تھا؟ یہ ماضی میں نو چینج تھی کیونکہ حرف علت متحرک ہے، ماقبل فتحہ نہیں ہے تو کوئی چینج نہیں آئی تھی. خشیہ مضارع میں چینج آئی تھی. یخشا حرف علت متحرک ہے، ماقبل فتحہ ہے تو وہ الف میں چینج ہو گیا. خشیہ یخشا، خشیہ یخشا. اس وزن پہ، اس ردم پہ اور استعمال ہونے والے الفاظ بالکل جو ہمارا ناقص واوی کا تھا وہ تو آپ کو پتا ہے کہ را ضاد واو تھا. اب چونکہ واو سے پہلے زیر تھا تو وہ رضیہ یرضا بن گیا. نون سین یا، اسی وزن پہ لائے. نسیہ ینسا، نسیہ ینسا، نسیان بھولنا. نسیہ نسیہ، نسیو تیسرے سیغے میں چینج آئے گی. جو بھی نسیو سے نسو، نسیت نسیتا،
یعنی باب سمیہ سے استعمال ہوتا ہے تو صرف ایک صیغے میں تبدیلی واقع ہوتی ہے. نسینا، نسیتا، نسیتما، نسیتم، نسیتی، نسیتما، نسیتنا، نسیتو، نسینا، ان نسینا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں. ان نسیتو، اگر میں بھول جاؤں. کہاں آپ ان کو اوائڈ کریں گے، آئیں گے یہ. خشیہ یخشا، نسیہ ینسا. ٹھیک ہو گیا. ابایا یا بایو، کیا بنائیے؟ ابا یا با. ٹھیک ہے. ابا یا با. سین عین یا. سعا یسعا. صحیح کوشش کرنا. مختلف معنی آپ کو خود مل جائیں گے اس میں. یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان یاد کرے گا جو اس نے کوشش کی تھی، جو صحیح کی تھی نا اس دن پتہ چلے گی وہ صحیح کس کے لیے تھی، دنیا کے لیے تھی یا آخرت کے لیے تھی. یوم یتذکر الانسان ما سعی. اور بڑے خوبصورت الفاظ ہیں ایک جگہ پر، ومن اراد الآخرۃ، جس نے آخرت کا ارادہ کیا. وسعی لہا سعیہا، وسعی، اور اس نے کوشش کی، لہا، اس کے لیے، سعیہا مفعول مطلق، مصدر اس کا آ رہا ہے، ایسی کوشش جیسی کوشش کی جاتی ہے. وسعی لہا سعیہا. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی صحیح جو ہے وہ اللہ کے ہاں قابل قدر ہوگی. کہ تو کوشش یہ ڈیپینڈ اب آپ پہ کرتا ہے آپ پہ جو ایسا. انا ہدیناہ السبیل، ہدینا، پھر حرف علت آ گیا، ہدا یہدی، ہدینا، انا ہدیناہ السبیل، ہم نے تو اس کو راستہ دکھا دیا. اما شاکرا و اما کفورا. اب اس کا اختیار ہے کہ اس میں سے ایک کو چوز کر لے، اما شاکرن، یا وہ شکر کرنے والا بن جائے، و اما کفورا، یا ناشکرا بن جائے. یہ اب آپ کا چوائس ہے. تو سا یسعا، یوم تری المؤمنین یسعا نورہم بین ایدیہم و بایمانہم. یوم تری المؤمنین، جس دن تو دیکھے گا مومنوں کو، والمؤمنات، مومن عورتوں کو، یسعا نورہم، ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے آگے، ان کے دائیں طرف. اب یہ نور کون سا ہوگا؟ یہ وہ ایمان کا نور ہوگا، ان کے اعمال کا نور ہوگا. آگے دوڑنے والا نور ان کے ایمان کا ہوگا، اور دائیں طرف ان کے اعمال صالح کا نور ہوگا، جس دن کھٹا ٹوپ اندھیرا ہوگا. اور آپ کو پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا نور جو آگے دوڑ رہا ہوگا وہ اس کی، آپ کہہ لیں کہ پہنچ اتنی ہوگی اتنی مدینہ سے صنعا تک ہے. کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے خوش نصیب. اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا نور جو ہے وہ ان کو ان کے انگوٹھے، پاؤں کے انگوٹھے تک یا اتنا ہوگا. بس اس کو سے تصور کریں کہ لائٹ چلی جائے رات کو، بادل بھی ہیں، لائٹ چلی جائے تو آپ کی موبائل کی اتنی سی روشنی آپ کو راستہ دکھانے کے لیے کافی ہوتی ہے. تو یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، اور ان سے کہا جائے گا بشرا لکم الیوم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا. اس دن منافقوں کے پاس وہ نور نہیں ہوگا، وہ خالی ہوں گے. تو یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظروا نقتبس من نورکم، ٹھہرو ذرا ہم بھی تمہارے نور سے تھوڑا سا فائدہ لے لیں. قیلا، ان سے کہا جائے گا ارجعوا وراءکم، پیچھے لوٹ جاؤ. بڑے خوبصورت الفاظ ہے، کہا جائے گا. قرآن نے کہا یہ نہیں کہ مومن کہیں گے، کہا جائے گا ان سے قیل ارجعوا وراءکم
فَالْتَمِسُوا نُورًا، اور نور ڈھونڈو جا کے. یہ نور یہاں کی چیز نہیں ہے، یہ تو دنیا سے کما کے لایا گیا. اب یہ بات ہی ہو رہی ہوگی تو فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، ایک دیوار ان کے درمیان حائل کر دی جائے گی، اس کا ایک دروازہ ہوگا. باطنُهُ فِيهِ رحمہ، اس کے اندر رحمت ہوگی، وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ، اور اس کے باہر کی جانب جو ہے وہ عذاب ہوگا. يُنَادُونَهُمْ، اب وہ منافق وہاں سے پکار کے ان سے کہیں گے يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ دنیاوی زندگی میں ہم تمہارے ساتھ ہی تو تھے. قالوا بلا، وہ کہیں گے بالکل ایسی بات تھی، تم ہمارے ساتھ ہی تھے. ولکنکم فتنتم انفسکم، تم نے خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا، آزمائش میں ڈالا. اللہ نے مال اور اولاد کو انسان کے لیے فتنہ بنایا، آزمائش بنایا. ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم، بات سمجھ میں آ گئی، لیکن بڑھوں آگے نہ بڑھوں. تربصتم، جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو ورتبتم، شک میں پڑ جاتا ہے انسان، پتہ نہیں بات صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے. وغرتکم الامانیج، اور تمہاری وش فل تھنکنگز جو ہیں انہوں نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا. حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا. وغرکم باللہ الغرور، غرور فعول کے وزن پہ، غین رارا، غرور فعول، غفور شکور. غرور سب سے بڑا دھوکے دینے والا، سب سے بڑا دھوکے باز. وغرکم باللہ الغرور، اور تمہیں اللہ کے بارے میں سب سے بڑے دھوکہ دینے والے دھوکے باز نے دھوکے میں رکھا. تو یہ وہ مقام ہے منافقین اور مومنین مومنات کا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو مدد دیں گی. اور قرآن مجید کی تلاوت آپ کرتے رہیں، ڈیفینیٹلی اس کا اجر ہے، کوئی شک نہیں اس میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا کہ اس کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں تو ملے گا. جو شخص نہیں پڑھ سکتا، جو اردو بھی نہیں پڑھ سکتا، اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ وہ اگر قرآن کو محبت سے دیکھتا بھی ہے تو بھی اس کے لیے اجر ہے. اگر وہ قرآن پہ صرف پیار محبت سے ہاتھ پھیرتا ہے، پڑھنا نہیں آتا اسے، اس کے لیے بھی اجر ہے، اس لیے کہ اسے دنیاوی طور پہ بھی کچھ نہیں آتا، لیکن اس کو بڑھاتے جائیں لیول. آپ کو دنیاوی طور پہ بہت کچھ آتا ہے، آپ اپنی فیلڈ میں ماسٹر ہیں، بڑے بڑے مسائل آپ حل کر سکتے ہیں، اور یہ حروف علت آپ سے نہیں نکل رہے. بڑے بڑے میتھمیٹیکلی آپ نے جو ہے وہ سولوشنز دیے، ایسے ہو تو ایسے، ایسے ہو تو ایسے، یہ ہو تو یہ ہو جاتا ہے، اور یہ 5-6 قواعد آپ کے ذہن میں نہ رہے. تو یہ اپنا جائزہ خود لینے والی بات ہے. ٹھیک ہے، لیکن حرف علت 2 جگہ پر آ جائے، مثلا را واو یا، ہا واو یا، ہا یا. آپ مادے پر غور کریں، آپ کو 2 جگہ پر حرف علت نظر آ رہا ہے، ایسی ہے نا؟ واو یا یا. ٹھیک ہو گیا؟ واو قاف یا، واو فا یا، واو لام یا. آپ کو 2 جگہ پر حرف علت نظر آ رہا ہے. پہلی بات نوٹ کر لیں کہ آپ کو کسی فعل کے حروف مادہ میں 2 جگہ پر اگر حرف علت نظر آ جائے تو گرامر کی اصطلاح میں غیر سی فعل تو وہ ہو ہی گیا، لیکن غیر سی فعل کا اب اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے لفیف. لفیف کہلاتا ہے یہ. اب حرف علت کے آنے کی دونوں جگہ پر مختلف پوزیشن ہے. آپ دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اوپر 3 میں نے مادے لکھے ہیں، ان تینوں مادوں میں
حرف علت ساتھ ساتھ ہیں، دونوں ساتھ ساتھ. دوسری قسم کے مادوں میں حرف علت کے درمیان میں ایک لفظ ہے بلکہ ایک حرف ہے، ایسے ہی ہے نا. اور ایک بات آپ اور نوٹ کر رہے ہیں کہ جو بھی صورت ہے جہاں پر واو اور یا آئے ہیں اکٹھے، تو واو پہلے آیا ہے اور یا بعد میں ہی آیا، ایسے ہی ہے نا. تو یہ چیزیں نتائج آپ نے خود نکالنے ہیں، اور یہ ہیں اسی طرح ہی ہیں. جو فعل ملیں گے آپ کو وہ اسی صورت ملیں گے، واو پہلے ہوگا یا بعد میں ہوگا، یا پہلے واو بعد میں. شاذ ہی کوئی ڈکشنری میں آپ کو ایگزامپل ملے، اگر ملے گی بھی تو اس سے فعل استعمال نہیں ہوا ہوگا. مثلا یوم کا لفظ ہے، یوم یا پہلے آ رہا ہے واو بعد میں آ رہا ہے یومن، لیکن اس سے ورب استعمال نہیں ہوتا، اسم استعمال ہوا. جہاں پر حرف علت ساتھ ساتھ ہے، کرینن کہتے ہیں ساتھی کو. کرین سورہ کاف میں وقال کرینہ ھذا ما لدی عتید، اور کہے گا اس کا ساتھی. ٹھیک ہے، کرین کہتے ہیں ساتھی کو. تو جہاں پر دونوں ساتھ ساتھ ہیں تو وہ لفیف کی قسم بن جائے گی، لفیف مقرون، کرین سے، کرن سے، لفیف مقرون ساتھ ساتھ ہے. اور جہاں پر کسی حرف نے ان دونوں کے درمیان میں فرق ڈال دیا، فاصلہ ڈال دیا، تو یہ کہلائے گا لفیف مفروق. لفیف مفروق. تو غیر سی فعل کی قسم لفیف، لفیف مقرون، لفیف مفروق. اب ذرا تھوڑا سا غور کریں، یہ جو آپ کا لفیف مقرون ہے، یہاں پر آپ مجھے بتائیں حرف علت کس پوزیشن پہ ہے؟ عین کلمہ کی جگہ پر ہے. عین کلمہ کی جگہ پر جب حرف علت ہوتا ہے، بلکہ میں ادھر سے دوبارہ لکھتا ہوں، لفیف مقرون کی بات کر رہا ہوں پہلے. عین کلمہ کی جگہ پر جب حرف علت آتا ہے تو کیا کہتے ہیں اسے؟ اجوف، ایسے ہی ہے نا. تو لفیف مقرون آپ کا اجوف، اور لام کلمہ پر حرف علت آ جائے تو کیا کہلاتا ہے؟ ناقص. یہ اجوف اور ناقص کا مجموعہ ہے، ایسے ہی ہے نا. اور مفروق کی طرف اگر آپ غور کریں، لفیف مفروق، فا کلمہ کی جگہ پر حرف علت آ رہا ہے، اسے مثال کہتے ہیں. اور لام کلمہ کی جگہ پر حرف علت آ رہا ہے، اسے ناقص کہتے ہیں. تو لفیف مقرون از اکول ٹو اجوف پلس ناقص، لفیف مفروق از اکول ٹو مثال پلس ناقص. مثال کے قواعد آپ پڑھ چکے ہیں، اجوف کے قواعد آپ پڑھ چکے ہیں، ناقص کے قواعد آپ پڑھ چکے ہیں. کوئی نیا قاعدہ اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں. بس صرف نوٹ کرنے والا ایک پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جو آپ کا لفیف مفروق ہے، جس میں مثال اور ناقص دونوں کے قواعد استعمال ہوتے ہیں، وہاں پر آپ دونوں کے قواعد اپلائی کریں گے. مثال کے قواعد بھی لگیں گے، ناقص کے قواعد بھی لگیں گے، دونوں کے قواعد اپلائی ہوں گے. جس طرح ہم نے ابا یا ابا میں کیا تھا نا، محموز کا قاعدہ بھی اپلائی کیا تھا اور ناقص کا قاعدہ بھی اپلائی کیا تھا. لیکن لفیف مقرون جو ہوگا، جو اجوف اور ناقص کا مجموعہ ہوگا، اس میں ناقص کے قواعد اپلائی ہوں گے، اجوف کا قاعدہ اپلائی نہیں ہوگا. یہ بس اس میں ایک چیز ہے جو اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے. مفروق میں دونوں مثال ناقص، مقرون میں صرف ناقص کے قواعد، اجوف کا قاعدہ اپلائی نہیں ہوگا. اب مادے لکھے ہوئے ایک ایک ایگزامپل میں آپ کو اس بات کو سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ تعالی یہ ٹاپک ہمارا ختم ہو جائے گا. دیکھیں پہلے لفیف مفروق سے ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. واو کاف یا مادہ باب ضربہ سے استعمال ہوتا ہے. واو کاف یا نارمل ماضی مضارع بنائیں، اس کا پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے، وقع یا ضربہ یضربو، یو کی یو، ضربہ یضربو. آپ کو پتا ہے مثال اور ناقص دونوں کے بعد اپلائی ہونے ہیں. مثال ماضی میں کوئی قاعدہ اپلائی نہیں ہوتا، گردان ایسی چلتی ہے، وقایا وقایا وقایو وقایت وقایتا وقینا وقیتا وقیتما وقیتم وقیتی وقیتما وقیتنا وقیتو وقینا. مثال کا قاعدہ
وہاں لگتا ہی نہیں ہے. لیکن ناقص کا قاعدہ تو لگے گا. حرف علت متحرک ہے، ما قبل فتح ہے تو حرف علت الف میں چینج ہو جائے گا، اور یہاں پر الف مکسورہ کی صورت میں لکھا جائے گا وقا. اب ناقص کے اعتبار سے گردان کی جائے گی. وقا، وقایا، وقو، وقت، وقتا، وقینا، نو چینج. وقیتا، وقیتما، وقیتم اینڈ سو آن. یو کی یو، مثال مضارع معروف کی گردان 3 ابواب میں ہم نے نوٹ کیا تھا. باب ضربا، باب فتحا، باب حاسبا. 3 ابواب میں واو ڈراپ ہو جاتی ہے. یو پہلے واو ڈراپ ہوئی، یکیو بن گیا. مثال کا قاعدہ اپلائی ہو گیا. یکیو، تکیو، تکیو، اکیو، نکیو. یکیانی، تکیانی، 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 یکیونا، یقینا، تکیونا، تکینا، تکیینا. مثال کا قاعدہ اپلائی کر دیا. ناقص کا قاعدہ، یا پر پیش ہو پیچھے زیر ہو یا ساکن ہو جاتا ہے. یہ پڑھا تھا نا، واؤ پر پیش ہو پیچھے پیش ہو واؤ ساکن ہو جاتی ہے، یا پر پیش ہو پیچھے زیر ہو تو یا ساکن ہو جاتی ہے. یکی، یکی، تکی، تکی، اکی، نکی. یکیانی، تکیانی، تکیانی، تکیانی. یکونا، یقینا، تکونا، تکینا، تکینا. یہ گردانی چیز. وقا یقی کے معنی ہوتے ہیں بچانا. وقا یقی بچانا. اس نے بچایا، کیا عربی ہوگی؟ وقا. اس نے انہیں بچایا، وقا. اب اس کے پاس ضمیر آ رہی ہے. جب ضمیر آتی ہے تو الف مکسورہ کو الف کی صورت میں لکھ دیا جاتا ہے. یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. وقاہم، اللہ نے ان کو بچا لیا. اللہ فاعل، وقاہم ملا کر پڑھنا ہے تو میم ساکن کو کس طرح ملائیں گے؟ پیش دے کر. وقاہم اللہ. یہ عام عربی رسم الخط ہے، قرآن مجید کا رسم الخط. وقاہم اللہ. بڑے خوبصورت الفاظ ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے سورۃ دہر میں مومنوں کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کا وہ جو جملہ کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، وہ جو کھلاتے ہیں کھانا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. کہتے کہ ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو تمہیں اللہ کے منہ کو کھلاتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے نہ تو کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں. انا نخاف، خاف یخاف، انا نخاف من ربنا یوما، انا نخاف یوما، ہم تو ایک ایسے دن سے ڈرتے ہیں. من ربنا، اب اس کو انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم تو اپنے رب کی طرف سے ایک ایسے دن سے ڈرتے ہیں جو بڑا سخت ہے، بہت ہی تنگ کرنے والا دن ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ. اب یہ دیکھیں فوری طور پہ جواب ہے، تو اللہ بچا لے گا انہیں. وقا اس نے بچایا، لیکن چونکہ قیامت کا تذکرہ ہے تو ماضی میں بات اور گارنٹی کے ساتھ ماضی. فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، تو اللہ بچا لے گا ان کو اس دن کے شر سے. وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اور ان کو ملائے گا تر و تازگی اور خوشی والی چیزوں سے ان کی ملاقات کروائے گا. وقا یقی بچانا. لفی مکرون، را واو یا. ہاں جی، مکرون کن ابواب سے استعمال ہوتا ہے؟ ضربہ یضربو سے، سمیع اسمو سے. یہ باب ضربہ سے استعمال ہوا ہے. نارمل کیا بنے گا؟ روایا یر ویو، روایا یرویو.
روایا یرویو. اجوف سچویشن بن رہی ہے, حرف علت متحرک ہے, ما قبل فتح ہے, تو اس کو الف میں چینج ہونا چاہیے, لیکن ہم پڑھ چکے ہیں اجوف کو قاعدہ اپلائی کوئی نہیں ہوگا, بھول جائیں اجوف کو, صرف ناقص کے قواعد پر آئے. حرف علت متحرک ہے, ما قبل فتح ہے, الف میں چینج ہو جائے گا, یہ بن گیا آپ کا رواہ. حرف علت متحرک ما قبل ساکن, حرف علت مبنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کرتا ہے اجوف کا قاعدہ, اور اس کے موافق حرف میں چینج ہو جاتا ہے, لیکن قاعدہ اپلائی نہیں ہوگا کیونکہ لفیف ہے, صرف ناقص کا قاعدہ اپلائی ہوگا. یہاں پر پیش ہے, پیچھے زیر ہے, تو یا ساکن ہو گئی, کیا بن گیا یر وی. روا یر وی, روایت کرنا, اس نے روایت کیا, روا, اس نے اس کو روایت کیا یا اس کو روایت کیا, رواہو. ٹھیک ہے, اب آگے فاعل کو ظاہر کر دیں, رواہو مسلم, رواہو بخاری, رواہو ترمذی, رواہو ابو داؤد. یہ آپ کا فرق یہ تھا جی ہمارا لفیف, لفیف مفروق, لفیف مقرون. لفیف کون سا فعل ہے؟ وہ غیر صحیح فعل ہے جس کے حروف مادہ میں دو جگہ پر حرف علت آ جائے, دو جگہ پر, اور ان کی پوزیشن کیا ہو سکتی ہے؟ یا تو وہ ساتھ ساتھ ہیں تو مقرون ہے, یا فرق ہے تو مفروق ہے. اور لفیف مفروق از اکول ٹو مثال پلس ناقص, اور لفیف مقرون از اکول ٹو اجوف پلس ناقص. قواعد سب پڑھ چکے ہیں, صرف ایک فرق ہے کہ لفیف مقرون میں صرف ناقص کے قواعد اپلائی ہوں گے, اجوف کے قواعد اپلائی نہیں ہوں گے. اور اگر ایک سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہو تو اس کا جواب بھی دیتا چلوں کہ کیا سچویشن ایسی بن سکتی ہے کہ فا اور عین کلمہ ساتھ ساتھ ہو, حرف علت اس جگہ پر آ جائے. تو نوٹ کر لیجئے کہ یہ ایسی پوزیشن سے ورب نہیں استعمال ہوتا, پوزیشن بن سکتی ہے جس کی ایگزامپل میں نے آپ کو دی تھی. یومن, ویلن, یہ دونوں قرآن مجید کے الفاظ ہی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں حرف علت دونوں فا اور عین کلمہ کی جگہ پر ساتھ ساتھ ہے, لیکن ان سے ورب نہیں استعمال ہوتا. جو کیونکہ اسکوپ قرآن مجید ہے, تو جو قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے اسی پر ہم انشاءاللہ تعالی بات کریں گے. تو جو استعمال قرآن مجید میں ہے وہ آپ کے سب سامنے ہے. الحمدللہ آج ہمارا یہ ٹاپک خیر سی افعال کا مکمل ہو گیا, ختم نہیں ہوا. ختم اس لیے نہیں میں کہہ رہا کیونکہ کل سے ہم نے مزید ابواب پڑھنے ہیں. تھوڑی سی آپ کو ذہنی طور پہ تیار کر دوں, کہیں آپ کہیں گے جی کافی کلیئر ہو گئی تو تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں. ثلاثی مجرد کے 6 ابواب آپ نے پڑھے ہیں, ہم نے ابھی 8 ابواب مزید پڑھنے ہیں. یہ جو آپ بیچ میں دیکھتے ہیں نا الفاظ, ارادہ, یزیدو, نزیدو, اس قسم کے الفاظ جو آتے ہیں یہ ان ابواب سے ہیں. لیکن کوئی مشکل بات نہیں ہے, اس لیے کہ آپ کو آپ الحمدللہ ماضی مضارع کی گردان بنانی آ چکی ہے. ثلاثی مجرد کے 6 ابواب سے آپ بڑی آرام سے گردان کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو 8 ابواب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی آپ گردان آپ کے لیے کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا. یہ ہمارا میکسیمم 10 دن لے گا یہ ٹاپک, اور یہ کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے انشاءاللہ قرآن مجید کا ایک اور بہت بڑا حصہ آپ کے سامنے آئے گا انشاءاللہ. تو کام صرف آپ نے یہ کرنا ہے کہ کل وہ جو 6 ابواب ہیں ان کو ایک مرتبہ زیادہ دہرا کر, اور یہ آپ کے جو غیر سی افعال ہیں ان کے قواعد اگر آپ تھوڑے سے وقت نکال کر ایک کاغذ پر لکھ لیں کہ جی محموز کے یہ قاعدے ہیں, مثال کے یہ قاعدے ہیں, اجوف کے یہ قاعدے ہیں, ناقص کے یہ قاعدے ہیں, تو اب ہم جب ابواب دوسرے ابواب میں ان مادوں کو پھینکیں گے تو جسٹ آپ صرف صفحہ پلٹیں گے, دیکھیں گے یہاں قاعدہ کون سا اپلائی ہوتا ہے, تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں, اللہ تعالیٰ اس کو خیر و عافیت سے مکمل کرائے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.